السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین وبعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ۔ معزز بھائیوں اور معزز ناظرین و سامعین، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہر ہفتہ عقید واسطیہ کی شرح یہاں کی جاتی ہے، لیکن گزشتہ 2 ہفتہ چونکہ یہاں دور علمیہ تھا اس لیے شرح نہیں ہو سکی تھی۔ آج سے دوبارہ شرح کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے شاکر و ممنون ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس اہم کتاب کی شرح کی توفیق دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کا عقیدے کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے، آمین رب العالمین۔ اس سے پہلے آیت الکرسی کی فضیلت اور شروع کے کچھ حصے کی آپ لوگوں کے سامنے تفسیر اور اس کا مطلب بیان کیا گیا تھا۔ آج جو حصہ میں نے پڑھا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اس کی شرح ہم آپ کے سامنے کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس آیت الکرسی کے اس جز کا، اس حصے کا جو میں نے تلاوت کیا ہے، کہ کون ہے جو اللہ رب العالمین کے پاس اللہ کی اجازت کے بغیر شفاعت کر سکے یا سفارش کر سکے۔ مطلب یہ ہے کہ نفی کی جا رہی ہے، یعنی کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ رب العالمین کے پاس کسی کی سفارش کرے اللہ کی اجازت کے بغیر، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اس سفارش کا تعلق دنیا سے نہیں بلکہ آخرت سے ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا۔ شفاعت اور سفارش کا معاملہ تھوڑا سا یعنی اہم مسئلہ ہے، اس لیے میں تھوڑا تفصیل کے ساتھ اس مسئلے کو آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دینا بہتر سمجھتا ہوں، کیونکہ اس مسئلے میں بہت سارے لوگوں نے ٹھوکریں کھائیں، غلطیاں کی اور شفاعت کا غلط معنی اور مفہوم سمجھ لیا، جس کی وجہ سے وہ گمراہیوں کا شکار ہو گئے۔ سفارش کا جو مسئلہ ہے یہ عقیدے سے متعلق ہے، اور شفاعت کا حق اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی شفاعت کا مالک ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیتوں میں فرمایا، اس کے تعلق سے بہت ساری آیتیں ہیں، تو سفارش یا شفاعت کا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ اس لیے اگر کوئی شفاعت اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگتا ہے تو اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کا ارتکاب کرتا ہے۔ جیسے کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور سے اولاد مانگے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے رزق مانگے، یا بیماری سے اللہ کے علاوہ کسی اور سے شفا مانگے، تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہوتا ہے۔ ایسے ہی سفارش کا بھی معاملہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے سفارش طلب کرنا، یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک ہے۔ اس لیے سفارش کا مسئلہ سنگین ہے، اہم مسئلہ ہے، اس کا سمجھنا ہمارے لیے ضروری۔ شفاعت یہ عربی لفظ ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فائدے یا نفع حاصل کرنے کے لیے یا نقصان دور کرنے کے لیے کسی کا واسطہ لینا، یہ سفارش کہلاتا ہے۔ نفع فائدہ کے لیے یا کوئی نقصان پہنچ رہا ہے کسی سے، تو اس نقصان کو دور کرنے کے لیے آپ کسی کا واسطہ لیں، اس کو شفاعت کہا جاتا ہے۔ یعنی کوئی آپ کو نقصان پہنچانے والا ہے، اب آپ کسی بڑی ہستی کے پاس جائیں اور کہیں کہ فلاں بندے سے مجھے نقصان پہنچنے والا ہے، یا مجھے وہ تکلیف دینے والا ہے، یا مجھے پریشان کر رہا ہے۔ آپ کسی بڑے آدمی کے پاس جائیں اور اس کی سفارش لیں، اور وہ آدمی اس سے ملاقات کر کے یا ٹیلی فون کر کے کہہ دے کہ بھائی ان کو تکلیف مت پہنچائیے، ہم ان کو جانتے ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں یا ہماری معرفت میں سے ہیں، تو نقصان دور کرنے کے لیے کسی کا واسطہ لینا۔
یا نفع اور فائدے کے لیے کسی کا واسطہ لینا۔ آپ کسی کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ بھئی آپ کی فلاں سے پہچان ہے، اور آپ ان کو فون کر دیں یا میرے لیے سفارش کر دیں، میں محتاج ہوں، مجھے پیسہ چاہیے، یا اور میں نے فلاں کمپنی کے اندر پیپر جمع کیا ہے، میری وہاں تقرری ہو جائے، نوکری مجھے وہاں مل جائے، تو انسان فون کر دے یا بات کر لے تو اس کو جو ہے نفع یا فائدے کے حصول کے لیے یہ سفارش ہے۔ تو نفع یا فائدے کے لیے کسی کا واسطہ لینا یا نقصان دور کرنے کے لیے واسطہ لینا، اس کو شفاعت یا سفارش کہا جاتا ہے۔ شفاعت کا تعلق یا تو دنیا سے ہوگا یا تو آخرت سے۔ اگر دنیا سے اس کا تعلق ہے تو اس کی دو قسمیں بنتی ہیں سفارش کی۔ ایک ہے جائز سفارش، اچھی سفارش، جس کو قرآن میں کہا گیا شفاعت حسنہ، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی اچھے کام کے لیے کسی کی سفارش کر دیں۔ آپ کے پاس محتاج لوگ آئیں، آپ ان کے لیے سفارش کر دیں، یا کسی کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ نوکری کا حق رکھتا ہے، مستحق ہے، آپ اس کے لیے سفارش کر دیں، تو اس کو اچھی سفارش کہا جاتا ہے۔ اگر آپ یہ سفارش کریں گے تو آپ کو بھی اس کا اجر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے من یشفع شفاعۃ حسنہ، جو کسی کے لیے اچھی سفارش کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے یکن لہ نصیب منہا، تو انہیں بھی اس میں سے اجر ملتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اشفعوا تؤجروا، یہ بخاری کی روایت ہے، سفارش کرو اجر پاؤ گے۔ یعنی اگر کوئی آدمی مستحق ہے، آپ اس کے لیے سفارش کر دیں۔ کوئی غریب مسکین آدمی آپ کے پاس آیا، اس کو مال کی ضرورت ہے، پیسے کی مدد کی ضرورت ہے، آپ کسی مالدار آدمی کے پاس بھیج دیں، جس کو آپ جانتے ہیں کہ میں فلاں آدمی آپ کے پاس بھیج رہا ہوں، محتاج ہے، میں نے تحقیق کر لی ہے، آپ اس کی مدد کر دیں، تو یہ سفارش اچھی سفارش کہی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے تھے، آپ کے پاس مستحق لوگ آتے تھے تو آپ بھیجتے تھے صحابہ کے پاس کہ فلاں کے پاس چلے جاؤ، اور ابو بکر صدیق کے پاس یا عثمان غنی کے پاس یا کسی اور کے پاس چلے جاؤ، تو آپ باقاعدہ ان کی سفارش کرتے تھے۔ تو یہ سفارش اچھی سفارش ہے جس کا تعلق دنیا سے ہے۔ اور ایک دوسری سفارش ہے جس کو بری سفارش کہا جاتا ہے، شفاعت سیئہ۔ اس کا مطلب یہ کہ برے کام کے لیے آپ سفارش کریں، برے کام کے لیے، بری چیز کے لیے۔ آپ منصب والے ہیں، آپ کی بڑی پہنچ ہے پارلیمنٹ میں یا اس طریقے سے بادشاہوں اور وزیروں تک، آپ کے پاس کوئی آدمی آتا ہے اور کہتا کہ بھئی میں فلاں علاقے کے اندر شراب کی دکان کھولنا چاہتا ہوں، آپ سفارش کر دیجئے، مجھے لائسنس نہیں مل رہا ہے، تو یہ سفارش کیا ہے؟ ایسی سفارش کرنا حرام ہے، کیونکہ حرام کام کے لیے آپ سفارش کر رہے ہیں۔ یا اسلام کے کسی حکم کو نہ نافذ کرنے کے لیے کسی کے پاس سفارش کرنا، یہ ناجائز و حرام سفارش ہے۔ جیسے اسامہ بن زید کا واقعہ ہے کہ لوگ حضرت اسامہ کے پاس آئے اور قبیلے بنی مخزوم کی ایک عورت جس کا نام فاطمہ تھا، اس نے چوری کر لی تھی، تو چوری کا جرم ثابت ہو جانے کے بعد ہاتھ کاٹا جاتا شریعت کے اندر، چونکہ بڑے خاندان کی تھی وہ، لوگوں نے کہا کہ ہاتھ کاٹ دیا جائے گا تو اس کی ناک کٹ جائے گی، خاندان کی بڑی رسوائی اور بڑی بے عزتی ہوگی، تو لوگ اسامہ بن زید کے پاس آئے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کر دیں کہ اس کے ہاتھ نہ کاٹیں۔ تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ اتشفع فی حد من حدود اللہ، اللہ تعالیٰ کے حدود کے ایک حد کے بارے میں تم مجھ سے سفارش کر رہے ہو؟ اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کر لے تو میں بھی اس کے ہاتھ کاٹ لوں گا۔ تو یہ غلط سفارش تھی۔ حد شریعت کے اندر ہے، کوئی زنا کرے، کوئی شراب پیے، یا اس طریقے سے جس کے اندر حد رکھی گئی ہے وہ کوئی کام کرے، اس جرم کا ارتکاب کرے، اور بڑا آدمی اپنے منصب کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اور اس کو رکوا دے کہ اس کو سزا نہ ملے، یہ غلط ہے شریعت کے اندر، یہ حرام ہے۔ حدود کا نفاذ ہونا چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ حدود کا جب نفاذ ہوگا تو دنیا کے اندر امن و امان باقی رہتا ہے۔ جن ملکوں کے اندر حدود کا نفاذ نہیں ہوتا یا لوگوں کو سزائیں نہیں دی جاتی، لوگ پیسے دے کر کے چھوٹ جاتے ہیں یا اس طریقے سے ان کو سزا نہیں ملتی، وہاں زیادہ جرائم ہوتے ہیں۔ اس لیے جرائم کی روک تھام کے لیے یا جرائم کو بڑھانے کے لیے سمجھ لیجئے، جرائم میں اگر کوئی آدمی کسی کی سفارش کرتا ہے تو یہ غلط سفارش کی جاتی ہے، حرام اور ناجائز ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اسی آیت کے اندر جو سورہ النساء کی آیت ہے، وَمَن يَشْفَعْ شِفَاعَةً سَیِّئَةً یَکُن لَہُ کِفْلٌ مِنْہَا،
اگر کوئی بری سفارش کرتا ہے تو اسے بھی اس میں سے گناہ ملے گا، کیونکہ وہ ذریعہ اور سبب بنا اس برے کام کا، تو اس کو بھی گناہ ملے گا۔ تو یہ دو طرح کی سفارش ہوتی ہے دنیا کے اندر۔ آخرت میں بھی دو طرح کی سفارش ہے۔ ایک ایسی سفارش جو منفی سفارش ہے، باطل سفارش، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ مکہ کے مشرکین یا کفار جو یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ ہمارے جو خدا ہیں یا جن کو وہ پوچھتے تھے وہ قیامت کے دن ہماری سفارش کریں گے، کہا کرتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ سب اللہ کے نزدیک ہمارے سفارشی ہیں، سفارش کرتے ہیں ہماری۔ تو یہ سفارش باطل سفارش ہے۔ یا اس طریقے سے اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ جو شرک کرنے والے ہیں ان کے لیے سفارش کی جائے گی، یہ بھی باطل سفارش ہے، کیونکہ سفارش کے لیے دو شرط ہے۔ ایک شرط یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا اس آدمی سے راضی ہونا جس کے لیے سفارش کی جا رہی ہے، اور جو سفارش کرنے والا اس سے بھی اللہ کا راضی ہونا، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اجازت کا ملنا۔ جب اجازت ملے گی تب سفارش کی جائے۔ اسی کو اللہ نے بیان کیا آیت الکرسی کے اندر، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ رب العالمین کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے۔ تو ایک منفی سفارش، جیسے مکہ کے مشرکین کا عقیدہ تھا کہ ہمارے معبودان باطلہ ہماری سفارش کریں گے قیامت کے دن، جیسے آج بہت سارے لوگ جو قبر پوجتے ہیں، بدعات کرتے ہیں، شرک اور خرافات کرتے ہیں، وہ اپنے ولیوں کے بارے میں، بزرگوں کے بارے میں، اپنے مرشدوں کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ لوگ ہماری سفارش کریں گے قیامت کے دن اور ہمیں جنت کے اندر لے جا کر کے چھوڑیں گے۔ ہم نے فلاں کا دامن پکڑا ہے، اور لوگ کہتے ہیں اگر آپ کسی کا دامن نہیں پکڑیں گے دنیا میں تو آخرت میں آپ کو نجات نہیں ملے گی۔ اسی لوگ پیروں سے، فقیروں سے اور بزرگوں سے بیعت کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ ہمیں قیامت کے دن نجات دلائیں گے اور جہنم سے بچائیں گے۔ یہ جو لوگ ہیں شرک کرنے والے، شرک کرنے والے سے اللہ راضی نہیں ہے، نہ شرک سے راضی ہے، اور نہ ہی شرک کرنے والوں کو سفارش کی اجازت دی جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا تھا، من اسعد الناس بشفاعت کے یوم القیامہ، قیامت کے دن آپ کی سفارش کا کون زیادہ حقدار ہے یا خوش نصیب کون ہے جسے قیامت کے دن آپ کی سفارش ملے گی؟ تمہارے میں نے کیا فرمایا؟ من قال لا الہ الا اللہ خالصا بقلبہ، جس نے خلوص دل سے لا الہ الا اللہ کہا اس کے لیے میری سفارش حلال ہوگی۔ خلوص دل کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کلمے کے تقاضوں کو پورا کیا، صرف زبان سے ادا نہیں کیا، ادا کرنے کے بعد جو اس کلمے کے تقاضے ہیں ان کو پورا بھی کیا، توحید پر رہا، شرک نہیں کیا، سنت پر قائم رہا، بدعات خرافات نہیں کیا، ان تمام شرطوں کو اس نے پورا کیا، دین پر مکمل عمل کیا، شرک سے اجتناب کیا، تو ایسے لوگوں کے لیے سفارش کی جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے لیے سفارش کریں گے۔ تو ایسی سفارش کے لیے شرط یہ ہے کہ جس کے لیے سفارش کی جا رہی ہو اللہ اس سے راضی ہو، اور جو شرک کرنے والا ہوگا اللہ تعالیٰ اس سے راضی نہیں ہوگا، اور جو سفارش کرنے والا اس سے بھی اللہ راضی ہو۔ لہذا جو شرک کرنے والے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان سے راضی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ خود جہنم کے اندر جائیں گے شرک کرنے والے، تو پھر سفارش کیسے کریں گے جنت کی؟ جو خود جہنم کے اندر جائے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے مشرکین پر جنت حرام کر دی۔ جو مشرکین ہیں اگر انہوں نے توبہ نہیں کیا، شرک پر ان کی وفات ہوگی تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر وہ رہیں گے۔ تو جو خود جہنم میں رہے گا وہ جنت میں جانے کی کیسے سفارش کر سکتا؟ نہیں کر سکتا نا، کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ خود جہنم کے اندر دوسروں کے لیے جنت کی سفارش، وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا، دوسروں کو کیا بچائے گا؟ تو یہ جو لوگ شرک کرنے والے ہیں ان کے لیے سفارش نہیں ہوگی۔ اللہ نہ ایسے لوگوں سے راضی ہوگا، نہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اجازت دے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ اس لیے ہم بار بار آپ لوگوں سے کہتے ہیں بھائی کہ شرک سے بچنا ضروری ہے، یہ خطرناک جرم ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ جنت حرام ہو جاتی ہے ایسے لوگوں پر۔ ایسے لوگ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے۔ اسی لیے توحید کا ذکر ہمیشہ کیا جاتا ہے، شرک سے ڈرنے کی ہمیشہ تلقین کی جاتی ہے بار بار۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے، یہ بہت خطرناک گناہ ہے۔ اسی اللہ رب العالمین قرآن کے اندر آپ دیکھیں جگہ جگہ اللہ رب العالمین توحید کی فضیلت، اس کی اہمیت، اس کے فائدے
اور اس کا اجر، اور جو شرک کرنے والے ہیں ان کے لیے جہنم کی وعید، اور شرک کے بارے میں کتنا سخت گناہ ہے، اللہ نے بار بار اس کو بیان کیا۔ کیوں بیان کیا ہے؟ اس لیے کہ اس سے لوگ دوری اختیار کریں۔ جو چیز زیادہ اہم ہوتی ہے اس کو بار بار بیان کیا جاتا ہے تاکہ لوگ متنبہ ہو جائیں اور اپنے آپ کو شرک سے بچا کر کے رکھیں۔ تو شرک کرنے والوں کے لیے سفارش نہیں ہوگی، چاہے وہ تہجد گزار ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ زندگی میں 100 حج کر لے، چاہے اس کی پیشانی پر سجدے کی نشانات ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ قرآن کا حافظ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ بڑا محدث اور مفسر ہی کیوں نہ ہو، جیسا بھی اگر وہ شرک کرنے والا ہے تو ایسی صورت میں اس کے لیے نہ سفارش ہوگی نہ وہ کسی کے لیے سفارش کر سکتا ہے، کیونکہ سفارش کے لیے اولین شرط یہ ہے کہ انسان توحید پر قائم ہو، شرک سے محفوظ ہو۔ شرک نہ کرنے والا، اگر شرک ہوگا کرنے والا تو اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرے گا۔ جب اسے نہیں معاف کرے گا تو جس کے لیے وہ سفارش کرے گا وہ اس کو کیسے معاف کیا جائے گا؟ اور ایسے لوگوں کی اجازت بھی کبھی نہیں ملے گی۔ اس لیے بنیادی شرط ہے انسان کا شرک سے بچنا۔ جی، اس لیے انسان کو کبھی دھوکے میں نہیں آنا چاہیے، کسی کی نماز دیکھ کر کے، کسی کا روزہ دیکھ کر کے، لمبی داڑھی دیکھ کر کے، سجدے پر پیشانی پر سجدے کے نشانات دیکھ کر کے نہیں۔ اصل چیز کیا ہے کہ انسان توحید پر رہے، شرک سے محفوظ رہے، یہ اصل چیز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی آدمی مان لیجئے گناہ بھی کیا لیکن شرک نہیں کیا وہ تو جنت کے اندر ضرور جائے گا، لیکن ایک آدمی زندگی بھر اس نے زنا نہیں کیا، زندگی بھر جھوٹ نہیں بولا، اور زندگی بھر تہجد اس نے پڑھا، ایک تہجد اس کی کبھی نہیں چھوٹی، لیکن وہ شرک کرتا ہے تو کبھی جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ خوارج کے بارے میں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ کوئی جہنم کے کتے ہوں گے، سب سے زیادہ عبادت کرنے والے تھے خوارج۔ ابھی دورہ ہوا نا خوارج کے بارے میں، یا جو ہے اخوانیت کے بارے میں، اس کے اندر بہت ساری باتیں آئیں، اور ہمارے بھی نے فرمایا کہ ان کی نمازوں کے سامنے اپنی نمازوں کو حقیر جانو گے۔ وہ قرآن بہت پڑھیں گے لیکن قرآن حلق سے نیچے نہیں اترے گا، یعنی قرآن پر ان کا عمل نہیں ہوگا، صرف قرآن پڑھیں گے زبان سے۔ جیسے لوگ صرف زبان سے کلمہ کہہ دیتے ہیں، کلمے کے تقاضوں کے مطابق عمل نہیں کرتے، اسی وہ بھی ہوں گے۔ تو آپ نے کہا کہ وہ جہنم کے اندر جائیں گے، کیا ان کی نماز، قرآن کا پڑھنا، روزہ رکھنا، تہجد گزاری کیا ان کو جہنم سے بچا سکی؟ نہیں بچا سکی۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ اس لیے توحید میرے بھائی بہت عظیم دولت ہے۔ یہ سب سے بڑا خوش نصیب بندہ دنیا کے اندر وہی ہے جو موحد ہے اور شرک کرنے والا نہیں ہے۔ توحید سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے۔ جی ہاں، اگر انسان کے پاس اسلام تو ہے نام کا، لیکن اسلام کی بنیاد اور روح، اس کی جان توحید ہی نہیں ہے تو پھر اس اسلام کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آج کا جو اسلام ہے یا جن لوگوں نے اسلام بنا دیا، آپ دیکھیں اسلام کے دعوے دار ہیں لیکن کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، بدعت اور خرافات اور شرک کے اندر ان کی پوری زندگی گزرتی ہے۔ یہ اسلام انسان کو فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ وہ اسلام جو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو دیا، اس اسلام کے ماننے والے ہوں گے جس اسلام کے اندر شرک کی ذرہ برابر گنجائش نہیں ہے، تب ایسے لوگوں کے لیے نجات ہوگی۔ تو ایک تو باطل اور منفی شفاعت جو مکہ کے مشرکین کا عقیدہ تھا، یہ آج کے اہل باطل قبر پرست لوگوں کا عقیدہ ہے کہ ہمارے پیر صاحب، ہمارے بزرگ صاحب ہماری سفارش کر دیں گے، ہمیں عمل کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب جنت کے اندر چلے جائیں گے۔ یہ باطل اور منفی سفارش ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر اس کو جگہ جگہ بیان کیا ہے، بڑی کثرت سے بیان کیا ہے، کیونکہ اس کے اندر اکثر لوگ بہک گئے، اکثر لوگ دھوکے کا شکار ہیں، فریب کے اندر مبتلا ہے کہ سب ہمارے لوگ ہماری سفارش کر دیں گے، ہم نے فلاں کا دامن پکڑ لیا ہے، اب ہمیں کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی کا دامن پکڑیں گے، توحید کا دامن پکڑیں گے، سنت کا دامن پکڑیں گے، شرک سے اپنے دامن کو، اپنے آپ کو بچائیں گے، تب جنت ملے گی۔ انسان کا کسی کا دامن پکڑنے سے انسان کو جنت نہیں ملتی۔ تو اس ایک ہے منفی سفارش، اور دوسری ہے ثابت شدہ سفارش۔ ثابت شدہ سفارش کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن اپنے موحدین بندوں میں سے انہیں اس بات کی اجازت دے گا کہ وہ اللہ کے موحدین بندوں کے لیے سفارش کریں۔ وہ موحدین بندے کون ہوں گے جو سفارش کرنے والے ہیں؟ وہ انبیاء میں سے ہوں گے، نیک لوگوں میں سے ہوں گے، شہداء ہوں گے، اور متقی پرہیزگار ہوں گے، شرک نہ کرنے والے ہوں گے۔ یہ لوگ سفارش کریں گے قیامت کے دن۔ کن کے بارے میں سفارش کریں گے؟
جو نیک لوگ ہیں، موحدین ہیں، شرک نہ کرنے والے ہیں، متقی پرہیزگار لوگ ہیں، ایسے لوگوں کے لیے سفارش کریں گے۔ یہ ثابت شدہ سفارش ہے، اس لیے شفاعت نہ تو کلی طور پر سب کے لیے ثابت ہے، اور نہ یہ ہے کہ سفارش وغیرہ نہیں ہوگی بلکہ ہوگی سفارش۔ لیکن یہ جو سفارش ہوگی یہ وہ سفارش ہوگی جس کے لیے توحید شرط ہے، اور یہ دو طرح کی سفارش ہوگی۔ عام سفارش جو ہے دو طرح کی، یا بلکہ آپ یہ سمجھ لیں کہ جو آخرت کے اندر سفارش ہے اس کی دو قسم ہے جو ثابت شدہ سفارش۔ ایک تو منفی سفارش ہو گئی، باطل سفارش جس کا کوئی وجود نہیں ہے اور اس کو سفارش نہیں ہوگی، اور ایک سفارش کیا ہے؟ ثابت شدہ سفارش۔ اب ثابت شدہ سفارش کی بھی دو قسمیں ہیں، میں تفصیل اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہ مسئلہ بڑا گنجلک ہے، ہمارے یہاں بہت زیادہ اس کے بارے میں لوگ شرک کا کے اندر ملوث ہیں، اور باقاعدہ وہ اللہ تعالیٰ سے سفارش مانگنے کے بجائے اپنے بزرگوں سے، ولیوں سے، نبیوں سے سفارش مانگتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن میری سفارش کرنا، ایسا مانگنا، ایسا کہنا شرک ہے۔ یہ ایسے جیسے کوئی کہے کہ اے نبی آپ مجھے اولاد دے دیجئے، اے نبی مجھے رزق دے دیجئے، اے نبی میں بیمار ہوں آپ مجھ کو شفا دے دیجئے۔ وہ اسی ہے جیسے کوئی کہتا ہے اے نبی مجھے سفارش کر، قیامت کے دن میری سفارش کر دینا۔ سفارش کا مالک اللہ تعالیٰ، لہذا اللہ سے مانگی جائے گی سفارش۔ کیسے آپ کو دعا کرنا چاہیے ہم کو؟ اے اللہ تعالیٰ تو قیامت کے دن اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب فرما۔ اس طریقے سے آپ کو دعا کرنی چاہیے، ہم کو دعا کرنی چاہیے۔ اے اللہ رب العالمین تو قیامت کے دن اپنے نبی کے حوض سے پانی نصیب فرما۔ آپ اگر یہ مانگتے ہیں اے نبی قیامت کے دن مجھے پانی پلا دینا، یہ شرک ہو جائے گا، کیونکہ نبی اس کے مالک نہیں ہیں، نبی سفارش کے مالک نہیں ہیں، نبی کو اللہ رب العالمین نے چیز کا اختیار نہیں دیا تھا، اس لیے دعا کرنا حرام ہے، یہ شرک ہے۔ اس لیے میں بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو ایسی دعا کرنا شرک ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، جیسے کوئی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے اولاد مانگے، ٹھیک ہے؟ کیسے دعا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ تو قیامت کے دن اپنے نبی کی سفارش نصیب فرما، اپنے موحدین اور نیک بندوں کی سفارش نصیب فرما، یہ انسان کہہ سکتا ہے، لیکن ڈائریکٹ سفارش کسی سے مانگنا یہ حرام ہے۔ تو سفارش ایک ثابت شدہ سفارش ہے، ٹھیک ہے، اور اور اس کی دو قسم ہیں۔ ایک یہ ہے کہ یہ عام سفارش، عام سفارش مطلب یہ ہے کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں، چاہے وہ انبیاء ہوں، موحدین ہوں، متقی پرہیزگار ہوں، فرشتے ہوں، یہ شہداء ہوں، یہ کیا کریں گے؟ قیامت کے دن سفارش کریں گے۔ کن لوگوں کی سفارش کریں گے؟ دو طرح کی سفارش کریں گے۔ یہ پہلی ایک سفارش یہ ہوگی کہ اللہ کے وہ بندے جو موحدین ہیں، انہوں نے شرک نہیں کیا تھا لیکن ان سے گناہ ہوا تھا، بڑے بڑے گناہ کیا، شرک نہیں کیا، بڑے گناہ کیا انہوں نے، اور حساب و کتاب ہو گیا، اب وہ جہنم کے مستحق ہو گئے، جہنم کے اندر جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ سے ایسے لوگوں کے بارے میں سفارش کریں گے کہ اللہ رب العالمین ان لوگوں کو جہنم میں داخل مت کر، جنت میں داخل کر دے، کیونکہ انہوں نے شرک نہیں کیا، اور ان گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے، چوری کیا، بےایمانی کیا، جھوٹ بولا، اس طریقے سے اور کوئی گناہ کیا جو بڑے گناہ ہیں، تو سفارش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ اس بندے نے تیرے ساتھ شرک نہیں کیا، توحید پر قائم رہا، توحید کی دولت اس کے پاس تھی، شرک اس نے نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے ان گناہوں کو تو معاف کر دے۔ ایک یہ سفارش ہوگی۔ دوسری وہ سفارش ہوگی کہ اللہ کے جو موحدین بندے جنہوں نے شرک نہیں کیا لیکن اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم کے اندر چلے گئے، تو اللہ سے سفارش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کو تو جہنم سے نکال دے۔ آپ دیکھیں دونوں جگہوں پر کن لوگوں کے لیے سفارش کی جائے گی؟ موحدین کے لیے، مشرکین کے لیے سفارش نہیں کی جائے گی۔ اب مشرکین کسی کیٹیگری کے ہو سکتے ہیں، چاہے وہ اسلام کا نام لینے والے ہوں یا اسلام میں داخل ہی نہیں ہوئے، وہ اصلی کافر ہیں، اصلی مشرک ہیں، یا اسلام کا نام لینے والے ہیں لیکن شرک کرنے والے ہیں، لیکن توبہ نہیں کیا انہوں نے، تو ایسے لوگوں کے لیے سفارش نہیں کی جائے گی۔ موحدین کے لیے سفارش ہوگی، وہ موحدین جو گناہ بڑا کیے، بڑے گناہ کا ارتکاب ہوا ان سے لیکن شرک سے بچے رہے، ایسے لوگوں کے لیے سفارش کی جائے گی۔ یہ کون کرے گا؟ اللہ کے انبیاء کریں گے، نیک بندے کریں گے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریں گے ایسے لوگوں کے لیے سفارش، اور بھی جو متقین اور شہداء، صالحین اور فرشتے ہیں وہ ایسے لوگوں کے لیے سفارش کریں گے، ٹھیک ہے، ایسے دو لوگوں کے لیے۔ تو یہ تو دو طرح کی سفارش ہو گئی جو عام سفارش ہے۔
اور ایک سفارش ہے جو خاص سفارش ہے. یہ خاص شفاعت کس کے ساتھ؟ ہمارے نبی کے ساتھ خاص ہے. یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے نبی کے لیے اعزاز ہوگا، تکریم ہوگی، کیونکہ تمام نبیوں کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اللہ رب العالمین نے آپ کو دنیا کے اندر بہت ساری خصوصیات عطا کی تھیں. انہی میں سے قیامت کے دن بھی اللہ رب العالمین آپ کو بہت ساری خصوصیات عطا کرے گا. تو یہ ایک کچھ سفارشیں ایسی ہیں جو ہمارے نبی کے ساتھ خاص ہیں. وہ سفارش کوئی اور نہیں کر سکتا ہے. اور وہ 4 طرح کی سفارشیں ہیں جو ہمارے نبی کے ساتھ خاص ہیں. ٹھیک ہے، کون ہے سفارش؟ پہلی سفارش کون سی ہے بتائیے آپ لوگ؟ اس سے پہلے ذکر ہو چکا ہے کتاب التوحید کے درس میں. جی تقریباً زیادہ دن نہیں گزرا عرصہ. جی 4 سفارش کون سی ہے؟ چلیے کوئی ایک ہی بتا دیجیے آپ لوگ. ہاں یہ بھی ایک ہے جو آئے گا بھی، چچا کے لیے سفارش. پہلی سفارش کیا؟ شفاعت عظمیٰ. کچھ لوگ سو رہے ہیں، ہماری بات شاید نہیں سن پا رہے ہیں، شاید انہیں جواب معلوم ہوگا لیکن سونے کی وجہ سے وہ لوگ جواب نہیں دے پا رہے. بہرحال پہلی سفارش کیا؟ شفاعت عظمیٰ، جس کو مقام محمود کہا جاتا ہے. شفاعت عظمیٰ یہ ہے کہ میدان محشر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ تو سب کا حساب و کتاب لے لے. یہ ہمارے نبی کے ساتھ خاص ہے. اللہ نے فرمایا سورہ اسراء کے اندر وَيَبْعَثْكَ رَبُّكَ مقام محمودا. اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود عطا کرے گا. یہ مقام محمود کیا ہے؟ مقام کہتے ہیں جگہ کو، محمود جس کی تعریف کی جائے. تو ایسی جگہ جہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تعریف کریں گے، اس لیے اس کو مقام محمود کہا جاتا ہے. یہ بھی ہمارے نبی کے ساتھ خاص ہے مقام محمود. اللہ تعالیٰ آپ کو قیامت کے دن یہ مقام عطا کرے گا. آپ لوگوں کو واقعہ معلوم، پوری حدیث بخاری مسلم کی ہے کہ سب لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے. لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، کہیں گے چلیے سفارش کر دیجیے، انکار کر دیں گے. کہیں گے نور علیہ السلام کے پاس جاؤ، پہلے رسول ہیں، ان کے پاس آئیں گے، وہ بھی انکار کر دیں گے. کہیں گے ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ بھی انکار کر دیں گے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ کہیں گے، وہ بھی انکار کر دیں گے. کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیے، وہ بھی انکار کر دیں. کہیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیے. پھر لوگ ہمارے نبی کے پاس آئیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں جائیں گے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے، اللہ کی خوب تعریف کریں گے. یہ مقام محمود ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سر اٹھائیے، آپ جو سوال کریں گے دیا جائے گا، جن کے بارے میں سفارش کریں گے، جو سفارش کریں گے سفارش قبول کی جائے گی. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کا، پوری مخلوق کا تو حساب لے لے. اس کو شفاعت عظمیٰ، سب سے بڑی سفارش. جب تک ہمارے نبی سفارش نہیں کریں گے کسی کا حساب کتاب نہیں ہوگا. ہمارے نبی کے بعد سفارش کے بعد حساب و کتاب ہوگا. جی اس کو شفاعت عظمیٰ ہمارے نبی کے ساتھ خاص ہے. آپ رحمت للعالمین ہیں، اس لیے آپ کی رحمت کا فائدہ انسان کو آخرت میں بھی پہنچے گا. سب نفسی نفسی پریشانی مصیبت کے عالم میں ہوں گے، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے کہیں گے تو پھر اللہ رب العالمین آپ کے کہنے پر سب کا حساب و کتاب لے گا. یہ پہلی سفارش ہو گئی. دوسری سفارش یہ ہے کہ حساب و کتاب ہو جائے گا، یہ لوگ جنت کے اندر جائیں گے، سب حساب کتاب ہو گیا، لیکن جنت کے تمام دروازے بند رہیں گے. تمام جنتی جنت کے دروازوں پر کھڑے ہوں گے، انتظار کر رہے ہوں گے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جائیں اور سب جنت کے اندر چلے جائیں، لیکن جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بھی سفارش کریں گے، کہیں گے اللہ تعالیٰ تو جنت کے دروازوں کو جنتیوں کے لیے کھول دے. تو اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ جنت کا دروازہ سب کے لیے کھول دے گا. یہ سفارش ہمارے نبی کے ساتھ خاص. اور یہ جو جنت کے دروازے کھولنے کے لیے، یہ نہیں کہ صرف ہمارے آپ کی امت ہی کے ساتھ نہیں، بلکہ پوری مخلوق کے ساتھ ہی ہے. چاہے حضرت آدم کا امتی ہو، حضرت نوح اور حضرت موسیٰ، کسی بھی نبی کا امتی ہو، کوئی شخص جنت کے اندر نہیں جائے گا جب تک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے جنت کے دروازے کھولنے کے لیے سفارش نہیں کریں گے. سب کے لیے، یہ نہیں کہ اپنی امت کے لیے صرف نہیں، پوری مخلوق کے لیے. جو جنت کا پروانہ جسے مل گیا، جنت جو مستحق ہو گیا، دروازے نہیں کھولے جائیں گے جب تک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، یہ دوسری سفارش ہمارے نبی کے ساتھ خاص. تیسری سفارش کیا ہے؟ جو لوگ جنت کے اندر چلے جائیں گے ان کے مقام اور مرتبے میں اضافے اور بڑھوتری کی سفارش.
کہ اللہ تعالیٰ تو ان کے مقام کو اونچا کر دے، ان کے مقام کو بڑھا دے اور اونچا کر دے، ان کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے۔ جن کے لیے سفارش کریں گے وہ آپ کی امت کا بھی بندہ ہو سکتا ہے، فرد ہو سکتا ہے، اور دیگر امتوں کا بھی فرد ہو سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بھی سفارش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کے مقام کو تو بلند کر دے۔ کتنی سفارش ہو گئی؟ 3 ہوگی۔ چوتھی کون سی ہے؟ جو اس بچے نے بتایا، کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا، مہربان چچا ابو طالب کے لیے سفارش کریں گے۔ ابو طالب کے لیے آپ کی سفارش خاص ہوگی، آپ کسی اور کے لیے سفارش نہیں کریں گے، کسی مشرک کے لیے، صرف ان کے لیے سفارش کریں گے۔ لیکن جو سفارش ہوگی وہ کس طرح کی ہوگی؟ جہنم میں ہلکا عذاب دینے کی سفارش، یہ نہیں کہ ان کو جہنم سے نکالنے کی سفارش نہیں، کیونکہ وہ جہنم کے مستحق ہیں، جہنم ہی کے اندر رہیں گے۔ اگرچہ انہوں نے ہمارے نبی کی بڑی مدد کی، بڑا ساتھ دیا، اور جب تک وہ زندہ رہے، ابو طالب جب تک زندہ رہے، قریش نے آپ کو کوئی زیادہ تکلیف نہیں پہنچائی، کیونکہ قریش کے سردار تھے ابو طالب، سب ان کا احترام کرتے تھے، ان کی بات مانتے تھے، سردار تھے قریش کے وہ، تو بڑی مدد کی انہوں نے اور بڑا ساتھ دیا نبی کا، لیکن کلمہ پڑھنے کی توفیق نہیں ملی۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابو طالب کے بھائی تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا، انہوں نے بھی اسلام قبول کیا، لیکن بعد میں فتح مکہ کے موقع پر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ کنہوں نے؟ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ جب وہ مدینہ کے اندر آئے تو ہمارے نبی سوال کیا، کہا کہ ہمارے بھائی نے آپ کی بڑی مدد کی تھی اور بہت ساتھ دیا تھا، کیا ساتھ دینے کا کوئی ان کو فائدہ ہوگا؟ تو ہمارے نبی نے کہا کہ اگر میں نہ ہوتا تو جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر ہوتے، لیکن میری وجہ سے اللہ رب العالمین ان کو عذاب کے اندر ہلکا پن کرے گا۔ کیا ہلکا پن کرے گا؟ کہ ان کے قدم کے نیچے جہنم کی آگ کے 2 انگارے ہوں گے بڑے بڑے، جس سے ان کا دماغ پکے گا۔ لیکن انہیں سب سے ہلکا عذاب ہے یہ، جہنم کا سب سے ہلکا عذاب، کہ ان کے قدم کے نیچے 2 جہنم کے آگ کے انگارے ہوں گے، جس سے ان کا دماغ کھولے گا، جیسے ہنڈی کھولتی ہے نا جب پانی پکتا ہے، اس طریقے سے ان کا دماغ کھولے گا۔ تو وہ جہنم کے اندر ہی رہیں گے، کیونکہ جہنم کے اندر درکات ہے نا، ہے کہ نہیں؟ سب سے بڑا عذاب یا بڑی سزا کن کو ملے گی؟ منافقین کو ملے گی، جی ہاں، اور سب سے کم سزا ابو طالب کو ملے گی، کیونکہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلیل اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مدد کی تھی، تو اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے ان کے عذاب کے اندر تخفیف کرے گا۔ لیکن چونکہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ کلمہ نہیں پڑھا، اور اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ اللہ نے جنت حرام کر دی ہے مشرکین کے لیے، اس لیے وہ جنت کے اندر نہیں جائیں گے، لیکن ان کے عذاب کے اندر تخفیف رہے گی۔ بخاری کی حدیث ہے کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اور اس وقت ابو جہل اور اس طریقے سے جو قریش کے بڑے بڑے لوگ تھے سب موجود تھے۔ ہمارے نبی نے کہا کہ پڑھ لو کلمہ آخر وقت میں، اور میں آپ کے لیے سفارش کروں گا اللہ تعالیٰ کے ہاں، دلیل کے طور پر پیش کروں گا کہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا، اور وہ پڑھنا چاہ رہے تھے، لیکن جو بڑے بڑے لوگ تھے انہوں نے منع کر دیا، کہا آخر وقت میں اپنے والد عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اچھے لوگوں کی صحبت میں انسان کو رہنا چاہیے، برے لوگوں کی، کافروں کی صحبت میں یا ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے گویا کہ ان کو توفیق نہیں ملی۔ کہنا چاہتے تھے وہ کہ کلمہ پڑھنا چاہ رہے تھے، لیکن توفیق نہیں ملی ان کو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت، اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا۔ ہمارے نبی نے دعا بھی کی، بار بار دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کی، اسلام لانے کی توفیق دے دے، لیکن اللہ کی مرضی، اللہ حکیم و خبیر ہے، اللہ نے توفیق نہیں دی ان کو۔ لیکن ہمارے نبی نے جن کے بارے میں دعا کر دی، اللہ نے ان کو توفیق دے دی، ہے کہ نہیں؟ غزوہ احد کے موقع پر آپ نے چند لوگوں کا نام لے کر کے بد دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تو ان کو برباد کر دے، جنہوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی۔ غزوہ احد میں آپ کی پیشانی کو چوٹ آئی، آپ کے دانت بھی توڑے گئے، تو آپ نے باقاعدہ ان کا نام لے کر کے دعا کیا۔ جی ہاں، 2-3-4 لوگ تھے، بڑے یعنی قریش کے سرداروں میں سے تھے، بڑے لوگوں میں سے تھے۔ اللہ رب العالمین باقاعدہ آیت اتاری، لیس لک من الامر شیء، آپ کو کسی چیز کا اختیار نہیں ہے، یا تو اللہ تعالیٰ ان کو توبے کی توفیق دے دے یا ان کو عذاب دے، آپ کو کسی چیز کا اختیار نہیں۔ یہی لوگ فتح مکہ کے موقع پر سب اسلام قبول کر لیے، جن کے لیے ہمارے نبی نے بد دعا کی تھی، لیکن جن کے لیے ہمارے نبی نے زندگی بھر دعا کی۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، اسے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات کتنی بڑی ذات ہے، توحید کتنی اہم چیز ہے۔
جی ہاں، کہ اللہ کہ ان کو توفیق نہیں ملی کلمہ پڑھنے کی، چاہتے تھے کلمہ پڑھ لیں لیکن ابن ابی امیہ، ابو جہل اور اس طریقے سے بڑے بڑے لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ آخر وقت میں اپنے اپنے والد کے دین سے پھر جاؤ گے۔ اس کے بعد انہوں نے جب آخری بات کہی انا اموت علی دین عبد المطلب، یہ کہہ کر کے ان کی وفات ہوگی، میں عبد المطلب کے دین پر مر رہا، یعنی شرک پر اور کفر کے دین پر مر رہا۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ ان کی وفات کفر اور شرک پر ہوئی تھی، لیکن ان کی مدد کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین ان کے عذاب کے اندر تخفیف کرے گا، تو ان کو جہنم سے نکالنے کی سفارش نہیں کی جائے گی، بلکہ عذاب میں ہلکا پن کی سفارش کی جائے گی ان کے ان مدد کی بنا پر۔ تو یہ بھی ہمارے نبی کے ساتھ یہ سفارش خاص ہے کہ ابو طالب کے لیے صرف سفارش کریں گے اور کسی اور کے لیے سفارش نہیں کریں گے۔ تو یہ ہمارے نبی کے ساتھ 4 سفارشیں خاص ہو گئیں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کتنی سفارش کریں گے؟ جی 4 ہی کریں گے بس؟ جی کتنی کریں گے؟ ہاں کتنی سفارش کریں گے؟ 6 کریں گے بھیا، 6 سفارش کریں گے نا، 4 تو ہمارے نبی کے ساتھ خاص ہے، باقی 2 سفارش سب کریں گے، تمام انبیاء کریں گے، اس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو 6 طرح کی سفارش ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کریں گے۔ 4 تو ہمارے نبی کے ساتھ خاص ہے، اس میں کوئی شامل نہیں ہوگا، یہ اللہ کی طرف سے انعام اور ہمارے نبی کی خصوصیات میں سے ہے، یہ منصب کسی کو نہیں ملے گا قیامت کی، ہمارے نبی کے کو صرف حاصل ہوگا۔ باقی 2 سفارش جو میں نے اس سے پہلے بیان کیا کہ موحدین کے لیے کیا کہ جو جہنم میں جانے کی یعنی گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جانے کے حقدار ہوں گے تو ان کے لیے سفارش کی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں مت داخل کر۔ نمبر 2، جو موحدین جہنم میں چلے گئے اپنے بڑے گناہوں کی وجہ سے، ان کے لیے سفارش کی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے نکال دے۔ یہ 2 سفارش ایسی ہے جو تمام انبیاء کریں گے، اللہ کے نیک بندے کریں گے، فرشتے کریں گے، موحدین کریں گے، صلحاء کریں گے، شہداء کریں گے، لیکن شرط یہ ہے، اس سفارش کی 2 شرطیں ہیں جس کو اللہ رب العالمین نے اس قرآن کی آیت کریمہ میں پیش کیا ہے۔ وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ۔ وہ 2 شرط ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا، کس سے؟ سفارش کرنے والے سے بھی، اور جس کے لیے سفارش کی جا رہی اس سے اللہ کا راضی ہونا، نمبر 1۔ نمبر 2، سفارش کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت کا ملنا، خصوصی اجازت چاہیے اس دن، قیامت کے دن اللہ کی طرف سے، ہاں آپ سفارش کیجئے، اب آپ کو اجازت دی جا رہی ہے۔ ایک عام اجازت ہے، وہ عام اجازت کافی نہیں ہوگی، اس دن بھی سفارش کی ضرورت پڑے گی۔ جب اللہ تعالیٰ کہے گا ہاں اب میں اجازت دے رہا کرو سفارش، تب انبیاء کرام سفارش کریں گے، اس دن خصوصی اجازت۔ اس کو مثال سے یہ سمجھے جیسے آدمی جو ہے گھر کے اندر جاتا کسی کے اور اس کو جانے کی اجازت ہے گھر میں، لیکن جب دروازے پہ پہنچتا ہے تو دروازہ کھٹکھٹاتا دوبارہ اجازت لیتا ہے، یہ خاص اجازت ہوتی ہے۔ پہلے سے مان لیجئے ٹائم ہے، آپ کو کہا گیا کہ ہاں بھائی آپ سے میں ملاقات کرنے کے لیے آ رہا ہوں، آئیے۔ دروازے پر آپ پہنچے، دروازہ کھٹکھٹائیں گے، جب وہ دروازہ کھولیں گے اجازت دیں گے، ان کا دروازہ کھولنا ہی اجازت دینا ہوتا ہے، تب وہ جا کر کے گھر میں داخل ہو سکیں گے۔ اسی لیے شریعت میں ہے نا کہ بھائی اجازت لو پہلے، اگرچہ عام اجازت ہے آپ کے پاس، لیکن پھر بھی جانے سے پہلے، گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لیجیے، یہ خاص اجازت ہوتی ہے۔ تو ایسے اگرچہ اجازت ہے اللہ کی انبیاء کے لیے کہ انبیاء کرام قیامت کے دن سفارش کریں گے موحدین کے لیے، لیکن اس دن قیامت کے دن خاص اجازت جب ملے گی تب سفارش کریں گے۔ اللہ نے فرمایا اسی بات کو، وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، کتنے ایسے فرشتے ہیں آسمانوں میں، لَا تُغْنِ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا، ان کی سفارش کچھ کام نہیں آ سکے گی، إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ، مگر اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ اجازت دے، لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ، جن کے لیے چاہے اور جن سے اللہ راضی ہو۔ یہاں اجازت اور رضامندی دونوں کو اللہ رب العالمین نے ایک ساتھ بیان کر دیا ہے، تو 2 شرطیں ہو گئی، اور جو آیت الکرسی ہے اس میں ایک شرط بیان کی گئی، کون سی شرط بیان کی گئی ہے؟ جی اجازت، اس آیت میں صرف ایک شرط بیان کی گئی۔ قرآن کی کچھ آیتوں میں ایک شرط بیان کی گئی اجازت، کچھ آیتوں میں صرف رضامندی بیان کی گئی ہے، کچھ آیتیں ایسی جس میں دونوں شرطوں کو اللہ نے ایک ساتھ بیان کر دیا ہے۔ جو آیت میں نے پڑھی اس میں دونوں
شرطوں کو اللہ نے ایک ساتھ بیان کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ دو شرط چاہیے، ایک تو اللہ تعالیٰ کی اجازت کا ملنا، نمبر دو اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا۔ اللہ کن سے راضی ہوگا؟ اللہ کن کو اجازت دے گا؟ توحید والوں سے راضی ہوگا اور موحدین کو اجازت دے گا۔ باقی جو شرک کرنے والے ہیں وہ سب کٹ جائیں گے، چھٹ جائیں گے، ان کو سفارش کرنے کا حق نہیں ملے گا، نہ موقع ملے گا، کیونکہ نہ اللہ شرک سے راضی ہے، نہ اللہ تعالیٰ مشرکین سے راضی۔ مشرکین سب سے بڑے ظالم ہیں، سب سے برے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والے۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے کبھی راضی نہیں ہوگا۔ لہذا اگر اللہ تعالیٰ سے آپ کو اجازت کی چاہیے سفارش کے لیے تو توحید پر قائم رہنا ضروری ہے، شرک سے بچنا ضروری، تبھی لوگوں کی سفارش کی جائے گی۔ تو یہ شفاعت کا مسئلہ تھا جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے قدر تفصیل کے ساتھ بیان کیا، کیونکہ اس کی میں سمجھتا تھا کہ ضرورت تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو عقیدہ توحید کے مسائل اور احکام کو جاننے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ ہم سب کو توحید پر قائم رکھے، توحید خالص پر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے محفوظ رکھے۔ آج بہت سارے لوگ شرک کرتے ہیں اس باب کے اندر بھی، سفارش کے مسئلے کے اندر بھی۔ آپ دیکھیں کہ دعائیں کرتے ہیں لوگ، اے نبی سفارش کر دینا، اے نبی ہم آپ کی سفارش چاہتے ہیں، اے فلاں پیر صاحب میری سفارش کر دینا۔ یہ سب لوگ کہتے ہیں، سب شرک حرام ہے ایسا کہنا۔ جی ہاں، آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیے کہ اللہ تعالیٰ تو قیامت کے دن ہمیں اپنے نبی کی سفارش نصیب فرمائے۔ اس طریقے سے انسان دعا کرے تو اللہ رب العالمین ہم سب کو شرک سے محفوظ رکھے، آمین۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔